آج اس پروگرام میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ امت مسلمہ امت وسط کیسے ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ درج ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پہ گواہ۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ امت وسط سے کیا مراد ہے۔ امت وسط کے ساتھ ساتھ کئی جگہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ درمیانی امت اس لیے ہے کہ اس کی ہر بات میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا افراط و تفریط کا شکار اور یہ ہمیشہ درمیان میں۔ آج میں 2-3 مثالوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ کس طرح سے امت مسلمہ امت اعتدال ہے اور کس طرح سے دین اسلام جو ہے وہ دین عدل و اعتدال ہے۔ اگر ہم انسانیت کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں اور خاص طور پہ وہ دور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو روحانی لوگ کہتے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہتے تھے۔ روحانی لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ راہب ہوتے تھے جو رہبانیت پہ عمل کرتے تھے۔ رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا۔ خیال یہ تھا کہ اگر دنیا کو ترک نہ کیا جائے تو اللہ نہیں ملتا۔ اگر دنیا سے بالکل تعلق توڑ نہ دیا جائے تو روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگ راہب بن گئے، رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت یہ تھی کہ گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں کی کھوہ میں، غاروں میں، جنگلات میں، کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی میں بالکل تنہائی میں انسان جا کے رہے اور وہاں اللہ اللہ کرے، پوجا پاٹ کرے، تپسیا کرے اور انسان سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، اور یوں اس کو آہستہ آہستہ روحانیت نصیب ہونے لگتی تھی۔ اور پھر اس میں اہم بات یہ کہ چونکہ دنیا چھوڑ دی تو اب لباس کا معاملہ بھی مشکل، ننگا رنگ رہنا پڑے گا اور سالوں نہانے کا سوال ہی پیدا نہیں، گندے، اور تعلق کسی انسان سے نہیں، شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں، اور عورت کو تو شیطان کا ایجنٹ تصور کیا گیا۔ یہ رہبانیت تھی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں اس رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے اور اس روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کے معاملات میں کھل کھیلتے تھے۔ دنیا کے معاملات میں کسی قسم کا اخلاق، کسی قسم کی قید، کسی قسم کی پابندی وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دنیا میں ان کی زندگی بالکل ایک حیوان کی سی تھی، جس کو چاہو جتنا لوٹ لو، جس کو چاہو جتنا دھوکہ دے لو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ 2 طبقے، ایک راہب طبقہ، روحانی طبقہ، اور ایک دنیا دار طبقہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں میں ایکسٹریم ہے، انتہا پسندی ہے۔ اس نے دنیا بالکل چھوڑ دی، راہب نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کا کوئی تصور نہیں، اور یہ شخص دنیا میں یوں غرق ہوا کہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب دیکھیے اسلام نے کیا تصور دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تمہیں ترک دنیا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، 10 دن کے لیے اعتکاف کر لیا کرو بس۔ چلو اور زیادہ کرنا چاہتے ہو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو، عمرہ کر لو۔
اس سے زیادہ ترک دنیا نہیں ہوگا. تمہیں روحانیت کہاں ملے گی؟ اللہ کی محبت کی تصدیق کہاں ہوگی؟ اس دنیا کے کاروبار کے اندر. فرمایا کہ یہ نفس امارہ ہے، تمہارے حیوانی تقاضے ہیں. اچھا، یہ نفس لوامہ ہے، یہ تمہارے روحانی تقاضے ہیں. ان دونوں کو ایسے اعتدال کے ساتھ جوڑو کہ نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ ضمیر کے تابع ہو جائے، ان میں دونوں میں صلح ہو جائے، ایک اطمینان کی کیفیت بن جائے اور نفس مطمئنہ وجود میں آ جائے. یہ ہے روحانیت کے معراج اسلام کے اندر. اس کے لیے غار کی کھوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں کی کھوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غاروں کی گہرائی میں جانے کی اور جنگلات جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر پہ ہوگا، یہ دکان پہ ہوگا، یہ دفتر میں ہوگا، یہ سیکریٹریٹ میں اور عدالت میں بیٹھ کے ہوگا. روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام نے جو تصور دیا ہے روحانیت کا وہ اس قدر عظیم ہے، اور ان دونوں، ایک رہبانیت کی اور ایک دنیا داری کی کیفیت کے عین درمیان میں ایسی خوبصورت چیز ہے کہ انسان دیکھنے میں دنیا دار لگتا ہے لیکن دراصل وہ ایک روحانی انسان ہوتا ہے. فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں دولت دے رکھی ہے، تمہیں طاقت دے رکھی ہے، قوا دے رکھے ہیں، ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، اولاد دے رکھی ہے، حویلیاں دے رکھی، یہ ساری نعمت دنیا کی جو ہے ان کے ذریعے سے ان کو یوٹیلائز کر کے دار آخرت کی تلاش کرو. دنیا کے راستے سے اللہ تک جا پہنچو، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ دنیا سے باہر سے کہیں نہیں جاتا ہے، وہ ترک دنیا سے کہیں نہیں حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی میں سے گزرتے ہوئے حاصل ہوگا. اللہ سے محبت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول اللہ سے محبت کرنا ہوگی. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. پوری کی پوری زندگی اس ڈھب سے، اس رنگ سے گزارنی پڑے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، اس کا لازمی نتیجہ انسان سے محبت ہے، مخلوقات سے محبت ہے. مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کی تصدیق نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میرے دوست سے نفرت کریں، مجھ سے محبت کریں اور میری بنائی ہوئی چیزوں کی آپ توڑ پھوڑ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کی تصدیق تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی آپ پیار کریں. اب اللہ کو جو محبوب ترین ہستی ہے وہ رسول اللہ کی ہے، سب سے زیادہ تو پہلے وہاں پیار کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سب سے زیادہ پیار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے، اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، مشائخ سے ہے. مجھے اس نے کہا نا کہ مرشد دیدار ہے باپ لکھ کروڑا حجا، ایسے نہیں کہہ دیا ہے. اپنے شیخ سے پیار جو ہے وہ روحانیت کی بنیاد ہے. اس کا دل جیتنا جو ہے اس میں روحانیت کی معراج ہے. اور چھوڑیے والدین سے محبت، کبھی والدین کو پیار کی نظر سے دیکھ کے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے جس نے والد کو، والدہ کو پیار کی نظر سے دیکھا اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر، معمولی بات ہے یہ. اپنے کسی روٹھے ہوئے دوست کا کبھی دل جیت کے دیکھیں، وہ شخص جو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یار معاف کر دو. دیکھیں کہاں روحانیت پہنچتی ہے آپ کی. رشتہ دار ہے آپ کا، وہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو پیار دے کے دیکھیں، پتہ چلے گا روحانیت کہاں جاتی ہے آپ کی، کہاں پہنچتی ہے. آپ کا پڑوسی ہے، اس کی کبھی خبرگیری کر کے دیکھیں. آپ وہ بیمار ہے، کبھی اس کے پاس 10 منٹ بیٹھ کے تو دیکھیں. بوڑھا ایک بزرگ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کبھی جا کے اس کے پاؤں دبا کے تو دیکھیں. آپ مہینوں بھر بیٹھ کے خلوت میں اللہ اللہ کرتے رہیں، اس 2 منٹ اس کے پاؤں دبائیں گے، آپ کو روحانیت کے درجے زیادہ نصیب ہو جائیں گے. کر کے دیکھیں گے. اس نے فرمایا کہ روحانیت جو ہے وہ ان دی تھکنس آف لائف ہے، دی تھکنس آف بیٹل آف لائف ہے. اسی دکان پہ بیٹھے دل یار ول ہتھ کار ول، کام کرتے رہو، سودا تولتے رہو، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا رہے.
جو بھی کرو اللہ کی خاطر کرو، یہی ساری کی ساری روحانیت بن جائے گی۔ جو بھی عمل کرو اس نیت سے کرو کہ مجھے اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اب کوئی چیز دنیا کا کام نہیں رہے گا، سب کے سب کام دین بن جائیں گے، سب کے سب کام روحانیت بن جائیں گے۔ یہ تصور ہے اسلام میں روحانیت کا۔ اب دیکھیے ایک تصور رہبانیت کا جس میں پوری کی پوری دنیا کو چھوڑ دیا، بالکل سال سال نہائے نہیں، گندے قریب سے کوئی گزرے تو بدبو آئے۔ ایک تصور یہ کہ دنیا کے اندر ڈوبے اور بالکل حیوانیت اختیار کر لی۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ بالکل درمیان کے اندر ہے، عدل اور اعتدال۔ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ رہبانیت کے وہ تمام مقامات آپ کو حاصل ہو گئے، وہ مقامات جو رہبانیت میں حاصل ہوئے اس سے بھی زیادہ حاصل ہو گئے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجاہت عطا کر دی۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسانی نظام میں افراط و تفریط کی تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ہم جس بہت بڑی افراط و تفریط سے گزر رہے ہیں میں کچھ وہ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ انسانیت نے سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھا۔ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹک سسٹم، اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک حق ملکیت بے قید لامحدود، جو شخص جتنا چاہے اتنی پراپرٹی کا وہ مالک بن جائے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اس سے نہیں پوچھے گا کہاں سے لے کے آئے ہو، کیوں ہے یہ، کیا ہے یہ جاگیر کہاں سے آئی، یہ کارخانے اتنے کہاں سے آئے۔ اور اتنی جاگیر اور اتنی دولت ایک شخص کے پاس ہو تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے، کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ جتنی چاہے ملکیت حاصل کر لے۔ رائٹ آف اوننگ پراپرٹی انلمیٹڈ، بے قید حق ملکیت، یہ پہلی بنیاد۔ دوسری چیز ہے آزاد معیشت، لیسی فیئر اکانومی۔ آپ جس طرح سے چاہیں کما لیں اور جس طرح سے چاہیں آپ صرف کر لیں، نہ تو اس بات پہ پابندی ہے آپ پہ کہ آپ کیسے کماتے ہیں، نہ اس بات پہ پابندی ہے کہ آپ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ بھئی آپ کا پیسہ آپ جیسے چاہیں خرچ کریں، اور جس کے ساتھ آپ جو چاہیں سودا کریں کہ میں اتنے میں کام کروں گا، اتنے میں کام لوں گا، یہ کروں۔ آزاد معیشت، یہ دو بنیادیں بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن ان دو باتوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو شیطانی نظام بنا دیا، اور دنیا میں بدترین قسم کا استحصال، ایکسپلائٹیشن ہمارے سامنے آیا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ بات ہمارے اکثر لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ استحصال، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ استحصال ہوتا کیسے۔ استحصال کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں دنیا کے اندر آزاد معیشت کے نام سے ایک سرمایہ دار کا ایک غریب کے ساتھ اکھاڑا کرا دیا جاتا، جوڑ نہیں ہے بیچارے۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے، وہ اگر سال ہر سال اپنی مل نہ کھولے، بند رکھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کام نہ کرے، وہ یہاں جا کے یورپ میں بیٹھ جائے، سال بیٹھا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کام کرے، کسی اور کے حوالے کر دے، بند کر دے، اس کے پاس اتنی دولت جمع ہے کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ دوسری طرف بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، وہ آج اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو شام کو اس کے بچے بھوک سے سوتے ہیں، وہ خود بھوک سے مرتا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، وہ تو روزانہ کام کرنے پہ مجبور ہے۔ اب سرمایہ دار جو ہے اس کے ساتھ سودا کرتا ہے، ہاں بھی میری مل میں کام کرو، اتنے میں کام کرو۔ اب فرض کیجئے کہ اس کا حق 100 روپے بنتا ہے اور وہ 100 روپے نہیں دینا چاہتا، اپنے اور سرمایہ دار ساتھیوں کے ساتھ وہ ملی بھگت کر لیتا ہے، 100 کی بجائے وہ کہتا ہے میں تو 50 دوں گا، 40 دوں گا۔ تو بیچارے مزدور کے پاس اور کیا راستہ ہے کہ وہ آدھی مزدوری پہ کام کرے؟ اگر وہ کام نہیں کرتا تو شام کو بھوکا مرتا ہے وہ۔ یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی سے
غریب کی، مزدور کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ سرمایہ دار، یہ کارخانہ دار، یہ جاگیردار جتنی مزدوری چاہتا ہے اتنی مزدوری پہ مزدور سے کام کرواتا ہے. اب تھوڑا نقصان نہیں کرتا اس کا بے تحا 100 روپے اس کا حق بنتا ہے تو 20 تک پھر اس سے کام لے لیتا ہے، 20 پہ کام کرے. اور جاگیردار تو کسانوں سے یوں کام کر لیتے ہیں، شام کو کھانا کھا لینا بس ٹھیک ہے، بچوں کے لیے کھانا لے جانا، کھانا بس، روٹی پانی پہ، روٹی کپڑے پہ کام ہو رہا ہے. اور بعض لوگ اور بعض کسان، بعض ہاری، وہ پشت ہا پشت جاگیردار کے ہاں کام کرتے ہیں، صرف روٹی کپڑے پہ. اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس کا حق 100 روپے ہے روز کا کام کرنے کا، آپ اس کو صرف 10 روپے دیتے ہیں یا 20 روپے دیتے ہیں، تو آپ نے ایک مزدور سے 80 روپے یومیہ بچا لیے. اور اگر آپ کے 10,000 مزدور کام کرتے ہیں تو 10,000 کو ذرا 80 سے ضرب دیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ نے کتنا پیسہ ناجائز طور پہ اکٹھا کیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہی مہینوں میں ایک اور کارخانہ آپ کھڑا کر لیتے ہیں. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹریل جینیس ہیں آپ، تو ایک کارخانہ پچھلے سال قائم کیا تھا، ابھی اسی سے اتنی آمدنی ہوئی کہ ایک کارخانہ اور کھڑا کر لیا آپ نے. یہ انڈسٹریل جینیس ہونا نہیں ہے، یہ شیطان ہونا ہے کہ آپ نے مزدور کو اس کا حق ہی نہیں دیا ہے. اس کا حق 100 روپے بنتا تھا، آپ نے اس کو 10 روپے پہ 20 روپے پہ رکھا دیا ہے، اور وہ بیچارہ غریب بھوکوں تنگ وہ آپ کے ہاں کام کرنے پہ مجبور ہے. دوسرے کسی کارخانے میں جاتا ہے، دوسری کسی جاگیر میں جاتا ہے تو اس سے بھی آپ نے ملی بھگت کی ہوئی ہے، وہ بھی 20 روپے سے زیادہ اس کو نہیں دیتا. ایک لمبا چکر ہے، میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اور یہ کارخانہ دار جو ہے یہ دولت جو ہے تمام عوام کی سمیٹتا چلا جاتا ہے. اس کے 2 بھیانک نتائج نکلتے ہیں. ایک تو عوام الناس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی دولت جو ہے وہ بڑے سرمایہ دار کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. دوسرا اس کا ایک فنی طور پر بھیانک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس، وہ ختم ہو جاتی ہے. چھوٹا صنعت کار، چھوٹا زمیندار، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور 12 کروڑ عوام کی جائیداد 22 خاندانوں میں سمٹ کے آ جاتی ہے. اور یہ جب جیسے چاہتے ہیں ویسی ملک کو چلاتے ہیں، اس کا سلسلہ. یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی لعنت یورپ میں، امریکہ میں اور ان ملکوں میں ہے جہاں پہ یہ سرمایہ دارانہ نظام پوری طور پہ نافذ. اب کیا ہوا؟ لوگوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اشتراکیت کی شکل میں. بڑے بڑے مفکرین آئے، انہوں نے کہا صاحب کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، اور اس نیا نظام لے کیا، ایک بغاوت کر دی گئی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف. لیکن انسان جب سوچتا ہے تو غصے کے عالم میں سوچتا ہے، بطور ریئیکشن، رد عمل کے وہ ایک نیا نظام پیش کرتا ہے. غصہ تھا حق ملکیت کے خلاف. یہ نہ سوچا کہ اصل میں حق ملکیت اگر محدود ہوتا تو شاید یہ نقصان نہ ہوتا. یہ نہ سوچا کہ یہ جو آزاد معیشت، لیسے فیئر اکانومی ہے، اس پر اگر تھوڑی سی پابندیاں ہوتی تو شاید یہ نتائج نہ نکلتے. اٹھا کے حق ملکیت کو ہی سرے سے ختم کر دیا، آزاد معیشت کو ہی سرے سے ختم کر دیا، اور انسان انسانیت کے درجے سے گر کے حیوانیت کے درجے پہ آ گیا. اور یہاں پھر جو نقصان ہوا وہ یہ کہ جو دولت اب 22 خاندانوں میں سمٹ کے آ گئی تھی، اب وہ ایک پارٹی کے پنجے میں آ گئی. یار مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو ان کے پاس صرف دولت تھی اور انہوں نے اتنے ظلم کیے تھے، ایکسپلائٹیشن کی تھی. اب تو ان کے پاس دولت بھی آ گئی، ان کے پاس طاقت بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، فوج بھی آ گئی، عدالت اور قانون بھی سب کچھ آ گئی. یہ کیا فرشتے بن گئے کہ اب یہ کوئی خرابی نہیں کریں گے؟ دولت 22 خاندانوں کی بجائے ایک پارٹی میں آ گئی، ساری قوتیں مرتکز اس کے اندر ہو گئیں. تو یہ بدترین قسم کا آمرانہ نظام بن گیا، جو کہ آزادی کے نام سے اور قومیانہ نیشنلائزیشن کے نام سے اٹھایا گیا. اور اس میں پھر ایک خرابی پیدا ہوئی،
وہی خرابی جو کہ سرمایہ دارہ نظام میں پیدا ہوئی تھی کہ جو چھوٹا صنعت کار ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو چھوٹا ذمہ دار ہے، 2-2 3-3 ایکڑ رکھنے والا، وہ پس کے رہ گیا تھا اور دولت نکل کے ساری کی ساری ہائی اپس میں، بڑے بڑے سرمایہ داروں میں، بڑے بڑے جاگیرداروں میں پہنچ گئی۔ یہاں پھر مصیبت ہوئی۔ جو ایکسپلائٹ کرنے والے تھے وہ تو چند خاندان تھے، لیکن جب سوشلزم آیا تو اس نے کہا بھائی حق ملکیت سب کا ختم، جس کے پاس 200 مربع ہے اس کا حق ملکیت بھی ختم، اور جس کے پاس 5 ایکڑ ہے اس کا بھی ختم۔ اب زمین جس کے پاس 5 ایکڑ ہے اور جس نے اپنے گھر کے باہر ایک پھلواری لگا رکھی ہے، اس نے کہا یار میں کس کا استحصال کرتا تھا کہ میری زمین تم چھیننے آئے ہو۔ ایک کارخانہ دار ہے، چلو اس کا بڑا کارخانہ ہے، اس کے اندر 10,000 مزدور کام کر رہے ہیں، وہ اس تمام مزدوروں کو 100 روپے کی بجائے 80 روپے دیتا ہے، استحصال کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، چلو اس کا کارخانہ تم نے چھین لیا، قومی ملکیت بنا لیا، بڑا اچھا کیا۔ لیکن یار یہ تو غریب آدمی ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک کھڈی لگا رکھی ہے، تم نے کہا نہیں یہ کھڈی جو ہے ہم لیں گے، یہ بھی۔ اس نے کہا یار میں نے کس کا حق مارا ہے؟ میں تو میرے گھر میں میری کھڈی ہے، میری بیوی کام کرتی ہے، میرا بیٹا کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں، یہ تو نہ چھینو۔ آپ نے کہا نہیں ہم یہ بھی چھینیں گے۔ انسانی سوچ ہے نا، افراط اور تفریط ہو گئی نا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ مارے گئے جو چھوٹے صنعت کار تھے، چھوٹے کاشتکار تھے، جنہوں نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی چھوٹی پھلواریاں لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے مقابلہ کیا کہ ہم زمین نہیں دیتے، ہم اپنا چھوٹا سا کارخانہ نہیں دیتے۔ ان کو آپ نے مار دیا، کروڑوں کی تعداد۔ لینن نے 1.25 کروڑ کے قریب انسانوں کو قتل کیا، سٹالن نے 1.5 کروڑ کے قریب انسانوں کو قتل کر دیا، اور یہی لوگ تھے، چھوٹے صنعت کار تھے، چھوٹے ذمہ دار تھے، جنہوں نے مقابلہ کیا اور مارے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو خرابی سرمایہ دار نظام میں تھی وہی کی وہی خرابی اشتراکی نظام میں بھی آ گئی، اور اس سے بدتر ہو کے۔ اور سرمایہ دار نظام اپنی خرابیوں کے باوجود اب بھی چل تو رہا ہے، لیکن اشتراکی نظام تو بیچارہ 70 سال سے زیادہ وقت ہی نہیں نکال سکا، وہ تو بالکل اس کی خودکشی ہو گئی۔ اب ان دو ایکسٹریمز، انتہاؤں کے درمیان اسلام کو دیکھیے۔ اسلام حق ملکیت کو تو مانتا ہے، لیکن بے قید حق ملکیت کو نہیں مانتا۔ سوچنے کا حق ہے ریاست کو، حکومت کو، کہ ایک شخص کے پاس اگر 300 مربع ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، اور اس کے پاس یہ رہنی چاہیے یا اس کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ حق ملکیت اسلام میں بے قید نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ دیکھا جائے گا کہ ملکیت کا مصدر اور منبع کیا ہے، ذریعہ کیا ہے۔ یہ جاگیر جو اس کو ملی ہے کسی غداری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، دیکھنا پڑے گا۔ یہ سرمایہ داری جو اس نے حاصل کی ہے کسی ایکسپلائٹیشن کی شکل میں تو نہیں کی ہے، اس نے کسی بہت بڑے ظلم، کسی بہت بڑے فراڈ کے نتیجے میں تو یہ شخص سرمایہ دار نہیں بنا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات، آزاد معیشت کا جو تصور سرمایہ دار نظام میں ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہیں کما لیں، ہرگز نہیں۔ کمانے کے لیے آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو جائز ہوں گے۔ آپ کا پیسہ آپ جیسے چاہیں خرچ کر لیں، آپ کو بالکل حق نہیں پہنچنا ہے، آپ کو ویسے ہی خرچ کرنا پڑے گا جیسے کہ اسلام کہتا ہے۔ آپ اس کو شراب میں، جوئے میں، غنڈہ گردی میں، چوری میں، علل و ترلوں میں، عیاشیوں میں آپ صرف نہیں کر سکتے ہیں، آپ اسراف نہیں کر سکتے ہیں، تبذیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تبذیر یہ ہوتی ہے کسی ناجائز جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ شراب پینا ہی حرام ہے، اب شراب پینے پہ آپ اگر 10 روپے بھی خرچ کریں گے تو حرام ہے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے جو حلال ہے، ضروری ہے، جیسے مکان بنانا، مسجد بنانا، لیکن وہاں پہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے حلال چیز پہ، یہ اسراف کہلائے گا۔ دونوں کو حرام قرار دے دیا کہ حلال چیز پہ بھی ضرورت سے زائد خرچ نہیں کریں گے آپ، اور حرام پہ خرچ کرنا تو ویسے ہی بالکل حرام ہے۔ تو آزاد معیشت کا تصور بھی اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اس اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظام کی نفی کرتا ہے، اشتراکیت کی نفی کرتا ہے، اور بالکل دونوں کے درمیان ایک عدل اور اعتدال کا نظام لے کے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اسلام جو ہے نہ تو لا بے قید جمہوریت کا قائل ہے جو مغرب کی ہے،
نہ اس سلطانی نظام کو اور ملوکیت کا جس میں بادشاہ جو غلطی اسے نہیں ہوتی، وہ جو جھک مارتا چلا جائے اس کی جھک جھک نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایکسٹریمز ہیں، بادشاہ جو بھی کرے وہ درست، اور اب عوام جو کچھ کرے وہ درست نہیں، صاحب نہیں۔ اسلام بالکل درمیان میں آتا ہے، بادشاہیت ملوکیت بالکل ناجائز، اور عوام کو بھی قانون بنانے کا کوئی اختیار نہیں۔ ان الحکم الا للہ، قانون تو بنا بنایا اللہ تعالیٰ دیں گے، ہاں اس کی انٹرپریٹیشن، اس کے آگے عملی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کو مزید جو تقریر جو آپ کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، محدود ہوگی، لامحدود جمہوریت بھی نہیں ہے اور ملوکیت بھی نہیں، بالکل درمیان میں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا نظام جو ہے وہ عدل و اعتدال کا نظام ہے۔ It's always in between the two extremes. وآخر دعوانا الحمد